السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی نبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیت لکم الاسلام دینا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کامیابی کے لیے اپنے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عطا فرمائے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے دین کی شکل میں اتارا ہے۔ دین کیا ہے؟ کچھ اوامر ہیں اور کچھ نواہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر خیر ہو الا امرتکم بہ، مگر میں نے اس کی تمہیں دعوت نہ دی ہو، اس کا حکم نہ دیا ہو، یعنی ہر خیر کا میں نے تمہیں حکم دے دیا۔ اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ شر ہو الا نہیتکم عنہ، اور تمہیں میں نے اس سے روک نہ دیا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یہ جامع اکمل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو کامل اور مکمل کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس پر اتمام کیا ہے۔ اس کے بعد اب کوئی بہتر دین نہیں، اس کے بعد اب کوئی بہتر اللہ رب العزت کی اتباع کرنے کا نقشہ نہیں، اس سے بہتر اب کوئی کامیابی کا ذریعہ نہیں، اس سے بہتر زندگی گزارنے کا کوئی نصب العین نہیں۔ سب سے بہترین اور کامل اور اکمل شکل میں جو دین اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں بھیجا، اس کو دین اسلام بنایا۔ اس کے اندر تمام کی تمام خیریں اللہ رب العزت نے جمع فرمائیں، اور تمام کے شرور تمام شروروں سے اس دین کے اندر پناہ عطا فرما دی، اور بتا دیا کہ یہ ہے سیدھا راستہ۔ اس کے اندر دو ہی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت پورے قرآن میں اس کی دعوت چلاتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کو کھینچنے والی چیز وہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اطاعت ہے۔ اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا، یہ اصل دین ہے، اور دین کے اندر یہی دو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، خیریں چاہتے ہو تو تمہیں دین میں ملیں گی، شر چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو تو تمہیں دین سے ملے گا۔ شر سے بچاؤ کا ذریعہ اور خیر کو اپنانے کا ذریعہ وہ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا اس کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے لیے اس دین کے اوپر راضی ہو گیا۔ اب جو آدمی کامیابی چاہتا ہے اور کوئی اور راستے کے اندر کامیابی چاہتا ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کوئی اور دین اس کی شکل میں وہ کامیابی کا ذریعہ بنا ہوا ہے اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ چاہے کتنا ہی اس کی نظر میں حسین ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، اللہ کی نگاہ میں وہ حسین نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور اسلام کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر ہے۔ یہ صحیح حدیثوں کے اندر آیا ہے، بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، مختلف احادیث کے اندر ہے۔ کوئی اعرابی آ کے پوچھتا ہے، کوئی آ کر کامیابی کے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی آ کر دین کے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی آ کر ایمان کے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی آ کر اسلام کے بارے میں پوچھتا ہے، تو اس کی بنیاد اللہ کے نبی نے یہی بتائی ہے۔ ایک بلکہ ثلث الحدیث کہلاتی ہے، ثلث الدین، سیاہ ستہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر پوچھا
کہ یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ انہوں نے آ کے پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر جی اٹھنے پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور نماز کا قائم کرنا اور روزے کا قائم کرنا اور اسی طرح حج کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام اور ایمان یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، ایک ساتھ ہیں۔ اسلام ظاہر کی زندگی ہے، ایمان اندر کی زندگی ہے۔ ایمان اندر سے شروع ہوتا ہے اور باہر پہ آگے ختم ہوتا ہے۔ اسلام ظاہر سے شروع ہوتا ہے اور باطن پہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ دونوں کے اندر یہ برابری ہے اور یکسانیت ہے اور دونوں ایک جیسے ہی ہیں، دونوں کا منبع ایک ہے، لہذا یہ اصل ہے۔ تو دین اسلام وہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اپنی عقائد کی درستگی، اپنی عبادات کی درستگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ بنیاد اگر صحیح ہو گئی تو باقی چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں گی، اور اگر بنیاد میں بگاڑ آ گیا تو پھر باقی چیزوں میں خود بخود بگاڑ آئے گا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی جگہ کوئی حکمران یا امیر ناظم مقرر کرتے تھے تو سب سے پہلے چھپ کر اس کی نماز دیکھتے تھے۔ تو اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی نماز صحیح ادا کرتا ہے تو یہ باقی امور کو بھی پورے طریقے سے اتمام کے ساتھ ادا کرنے والا ہوگا، اور اگر یہ نماز میں ہی کمی کرتا ہے تو یہ باقی دین کی شکل کو اس سے زیادہ بگاڑ دے گا۔ لہذا یہ 5 چیزیں بنیاد میں ہیں، اگر ان بنیاد کو ہم نے صحیح کر لیا تو ہمارا ٹوٹل دین جو اس پہ عمارت کھڑی ہوگی وہ سارے کا سارا صحیح ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان 5 چیزوں پر محنت کی توفیق عطا فرمائے۔